آج تو یہ سائنس بھی ثابت کر چکی ہے، سکن سپیچ نظریہ دریافت ہو چکا ہے۔ سکن سپیچ، انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کی جلد پر ریکارڈ ہو جاتا ہے، اس کی جلد پر ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کی ہوئی گفتگو اس کو آپ سن سکتے ہیں، اسی طرح اس سکن پر، اس جلد پر جو انسان نے اعمال کیے ہیں، جو کچھ بولا ہے، اس جلد پر موجود ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ اسے بھی بولنے کی طاقت دے گا، جب انسان یہ دیکھے گا کہ میرے اپنے اعضاء جن کو بچانے کے لیے میں یہ ڈرامے کر رہا تھا، میرے اپنے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، وہ کہے گا تم کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے ہمیں اس رب نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے باقی چیزوں کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ جو رب زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ رب اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ ہاتھوں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ پاؤں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ جلد کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، نہ تمہاری آنکھیں، نہ تمہارے چمڑے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو نہیں جانتا۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ کان میرے خلاف بولیں گے، یہ زبان میرے خلاف بولے گی، یہ جلد میرے خلاف بولے گی۔ اور میرے بھائیوں، یہ عارضی زندگی ہے، کسی وقت بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی موت کا بلاوا آ سکتا ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک ساتھی طفیل ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، میں نے درس دیا، ظہر کا درس سنا، پھر بعد میں 1 گھنٹہ تک مختلف مسائل پر گفتگو کرتے رہے۔ گھر چلے گئے، اقبال ایونیو میں ان کا گھر تھا۔ صبح ان کے بیٹے کا فون آیا، ابا جی رات کو سوئے، سحری کو جگانے کے لیے گیا، وہ سو چکے تھے ہمیشہ کے لیے۔ سب ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ مجھے اس نے فون کیا، میں حیران ہو گیا کہ کل تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں، رات سوئے صبح اٹھ ہی نہیں سکے۔ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسے ہونا ہے۔ یہ میرے بھائیوں عارضی زندگی ہے، کتنی گزار چکے ہیں، کوئی 50 سال گزار چکا ہے، کوئی 60 سال گزار چکا ہے، کوئی 70 سال گزار چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اندازہ کریں اوسطاً عمر 60 اور 70 سال، ایک طرف 60-70 سالہ زندگی، ایک طرف کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سمندر کے پانی کے اندر اپنی یہ شہادت والی انگلی ڈبوئے، پھر اسے باہر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ جو پانی اس انگلی کو لگا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، باقی سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی ایک قطرہ زندگی کی مانند ہے، آخرت کی زندگی سمندر زندگی کی مانند ہے۔ انسان کتنا نادان ہے، ایک قطرہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ایک قطرہ زندگی کو 60-70 سالہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور لوگوں کے حق مارتا ہے، بہنوں کے حق مارتا ہے، بھائیوں کے حق مارتا ہے، اولاد کے حق مارتا ہے، رشوت لیتا ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں پر۔ یہ ایک قطرہ زندگی ہے جو سمندر زندگی کا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس زندگی کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں عقل مند بنے، عقل مند بنے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، کسی وقت بھی موت کا بلاوا آ سکتا ہے، لیکن اگر آخرت برباد ہو گئی تو سب کچھ برباد۔ اگر یہ دنیا برباد ہوتی ہے، ہو جائے، دنیا میں حق نہیں ملتا، نہ ملے، کسی کا حق نہیں دبانا، یہ فیصلہ کریں۔ اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں، بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں۔ کل قیامت والے دن اس طرح پیش ہونا ہے کہ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اللہ کا بھی میں نے حق ادا کیا، بندوں کا بھی حق ادا کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بھائیوں سب نے مرنا ہے، کسی نے یہاں زندہ نہیں رہنا، اور مرنے کے بعد یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، آپ پر ہے۔ آپ کون سی جگہ جانا پسند کرتے ہیں، جنت میں یا جہنم میں؟ تو جنت میں اگر جانا ہے تو جنتیوں ویسے والے اعمال کریں، اور اگر جہنم میں جانا ہے تو جہنمیوں والے اعمال کریں۔ مجھے امید ہے آپ سب مسلمان ہیں،
اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا، انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہم یہاں جتنے بھی موجود ہیں، ہمارے یہاں مرد بھی ہیں، اے اللہ عورتیں بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ تو اس سے ہم دعا کرتے ہیں، رمضان کا آخری روزہ ہے، آخری دن ہے، جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، نمازی بھائی بہنیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔